ہلاکو بڑا ظالم آدمی تھا. اللہ کے جو کھیل ہے اور کس سیکنڈ میں وہ بدلتا ہے اور مظلوم کی آہ پہنچتی ہے. دیکھیے آپ, یہ ظالم اتنا تھا کہ اس نے بغداد پر حملہ کیا تو ہزاروں لاکھوں حتیٰ کہ نجم الدین کبریٰ جیسے ولی کامل کو شہید کر دیا. اور ان کی وفادار دیکھیے کہ اس کو پتہ تھا اللہ کا مقبول ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں اس نے اگر بددعا دی تو مجھے شاید مار ہی نہ دے اللہ. اس نے پہلے کہلا کر بھیجا, نجم الدین کبریٰ میں بغداد پر حملہ کرنے والا ہوں, بہتر ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں, میں بغداد پورے کو تہہ تیغ کروں گا. حضرت نجم الدین کبریٰ نے بھی فرمایا, ہلاکو میں ایک اللہ کا عاجز بندہ ہوں, میں نے اس شہر میں بغداد کے شہر میں 40-50 سال ان لوگوں کے ساتھ گزارے ہیں. یہ وفا کے خلاف ہے کہ آج تو مجھے بچا کر لے جائے اور ان کو مار دے, میں ان کے ساتھ مروں گا, اگر چھوڑے گا تو ان کو بھی چھوڑے گا, نہیں تو میں بھی مروں گا. ظالم تھا, اس نے حضرت نجم الدین کبریٰ کو بھی شہید کر دیا. یہ وہ نجم الدین کبریٰ ہیں جو امام راضی کے مرنے کے وقت اس کے قبر پر سرانے پہنچے, جب شیطان نے امام راضی کو ورغلا دیا تھا اور 360 دلیلیں امام راضی نے اللہ کے وجود پر دی تھی جی, تو اخیر شیطان نے غالب آ گیا, شیطان, امام راضی چپ ہو گیا. تو ان دنوں امام راضی جو ہے کتابوں کو چھوڑ کر دنیا معرفت میں اور اللہ کے مقبولوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہو گیا تھا, اور ملاقات ہوئی تھی تو یوں خیال کیا کہ نجم الدین کبریٰ آج تو کہاں ہے. شیخ حاضر ہو گئے سرانے پر, غزالی راضی زمان کا آخری ٹائم, شیطان غالب ہو رہا ہے, راضی کی 300-350 دلیلیں رد کر چکا ہے. تو آئے تو نجم الدین کبریٰ نے دیکھا جب راضی کی سانس نکلنے والی ہے, شیطان کا غلبہ ہے, وہ غالب آ چکا ہے, تو حضرت نجم الدین کبریٰ نے فرمایا کہ راضی 350 دلیلیں تیری رد ہو گئی ہیں, او چلے انو آنکھ کہ میں اللہ نو بلا دلیل مننا. جب ابلیس نے ان کی بات سنی تو بھاگ گیا, اب اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا. یہ وہ نجم الدین کبریٰ ہے. ہلاکو نے, اس کی عادت تھی کہ جاتے جاتے آدمی کو پکڑ لیتا تھا اور اس کو مار دیتا تھا, اس کے تڑپنے کا مزہ لیتا تھا. اتنا ظالم تھا, شقی القلب تھا. کوئی سودا سلف لینے جا رہا ہے بازار میں, نہ کوئی اس نے کام کیا, نہ کوئی گناہ کیا, نہ کوئی جرم کیا, بس پکڑ کے 50-60 آدمی کو گھوڑے پہ بیٹھ جاتا تھا اور یہ تماشا لگاتا تھا. یہ مرتا کس طرح ہے, جان کس طرح نکلتی ہے, وہ کھیلتا تھا اور مسکراتا تھا. یہاں حافظ جلیل حسن مانک پوری کا ایک شعر یاد آیا, میں واقعہ آگے بیان کروں گا, لیکن اب مجھے شعر کہتا ہے کہ مجھے پڑھ کے ہی چھوڑ. تیغ رکھ رکھ کے گلے پر وہ ہٹا لیتے ہیں, تیغ رکھ رکھ کے گلے پر وہ ہٹا ہٹا لیتے ہیں. طائرے جاں کے پھڑکنے کا مزہ لیتے ہیں, طائرے جاں کے پھڑکنے کا مزہ لے. تیغ رکھ رکھ کے گلے پر وہ ہٹا لیتے ہیں, طائرے جاں کے پھڑکنے کا مزہ لیتا تھا ہلاکو. ایک دن انہوں نے, اس نے ایسا کیا کہ 2-3 قطاریں آدمیوں کی کھڑی کر دی اور جلاد سے کہا ان کے سر قلم کرو. اب جناب کسی نے سودا اٹھایا ہوا ہے, کسی نے کوئی پیاز اٹھائے ہوا ہے, کسی نے مرچیں, گھر میں جا رہے تھے لوگ جس طرح بازار میں جاتے ہیں. انہوں نے کہا کس گناہ میں ہمیں مار. اس نے کہا بس دیکھو ہلاکو سامنے کھڑا ہے گھوڑے پہ, اس کے ہاتھ میں ایک نیمبو تھا, وہ اس سے کھیل رہا تھا. اچھا اب اگلی صف جو مرنی شروع ہوئی, ایک کا سر گیا, دوسرے کا, تیسرے کا. صف پہلی, ایک بوڑھا آدمی آخر میں کھڑا تھا. اس نے جب دیکھا نا کہ اب تو میری باری ہے, اس کے بعد وہ دوڑ کر پیچھے ہو گیا پچھلی صف میں. بھائی جتنی دیر جان بچ جائے, دیکھا نا سکون ڈھونڈتا ہے انسان. اس پر تو چھری چل گئی نا تو سکون ڈھونڈتا ہے مرغا ہاتھ پاؤں مارنے میں, اور اس پر چلنے والی ہے
یہ پہلے ہی سکون ڈھونڈ رہا ہے. تو اس نے وہ پچھلی صف میں ہو گیا. جب پچھلی صف میں گیا نا تو وہ صف جب ختم ہوئی نا, اس بابے کے پاس پہنچے تو وہ تیسری میں چلا گیا. تیسری میں چلا گیا. اور اب ہلاکو کے لیے بڑی عجیب یہ ایک تماشا بن گیا کہ اس بے وقوف کو دیکھو, اس کو میرے تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ یہ 50 70 100 آدمی مار دیا ہے میں نے, پہلی صف بھی گئی, دوسری بھی گئی, اب یہ بے وقوف کہاں تک بچے گا؟ اب تو اس کے پیچھے کوئی صف بھی نہیں ہے, تیسری صف ہے. جب جیسے تیسری صف کو قتل کرنا شروع کیا, لطف آ رہا ہے کہ نہیں نئی بات؟ ہاں تیسری, اب دیکھیں میں وہ ظلم کی بات کر رہا ہوں اور وہ کس طرح سنتا ہے. تو جب وہ تیسری صف پہ قتل شروع ہوا نا, تو آخری جب بابا رہ گیا نا, تو ہلاکو نے کہا جلاد سے کہ 1 منٹ رک جا, اس کو نہ مارنا. وہ اب اس نے گیند, وہ نیمبو پکڑا ہوا ہے, کھیل رہا ہے, اس کے سامنے آ گیا. اس نے کہا بھائی بابا بتاؤ کہ پہلی صف میں تو بھاگ کر دوسری آیا صف میں, دوسری صف میں جب آخری وہ نوبت آئی اس تک تو تیسری میں آ گیا, اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ اب کدھر جائے گا؟ بابے نے آسمان کی طرف دیکھا, ہے جی یہ آہ ہے, خاموش آہ ہے جی. شاعر کہتا ہے کہ مردم بزباں کنند فریاد, فارسی شاعر ہے 700-800 سال پہلے کا, کہ لوگ تو زبان سے فریاد کرتے ہیں, زبان سے کوئی لفظ ادا کر فریاد کرتے ہیں. فریاد ز بے زبانی من, میری بے زبانی کے پر میں فریاد کرتا ہوں کہ میں بول بھی نہیں سکتا, فریاد کیسے کروں؟ تو اس نے کہا اب بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ وہ خاموش فریاد جب آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے کہا میں نے تو پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بچ جاؤں, دوسری کو اس لیے چھوڑا تاکہ تیسری میں بچ جاؤں. اور اس نے کہا کیسے بچ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ چاہے تو ایک لمحے میں انقلاب آ سکتا ہے. یوں اسے کیا نا, تو اس نے کہا کیسے؟ ہلاکو نے کہا کیسے؟ یوں کیا, وہ نیمبو چھوٹ گیا ہاتھ سے. اب وہ ذرا چالاک بھی تھا, بڑا سپہ سالار بھی تھا اور گھوڑ سوار بھی تھا. اس نے ذرا اپنی چابک دستی اور چالاکی اور پھرتی دکھانا چاہی. اس نے جھک کر گرنے والے نیمبو کو جو پکڑنا چاہا تو رکاب پچھلی سے اس کا پاؤں نکل گیا. یہ منظر دیکھ کر گھوڑا بھاگ گیا, بھاگ نکلا, بھاگا, وہ دوبارہ رکاب میں پاؤں نہ ڈال سکا, یہاں تک کہ ہلاکو وہاں گر گیا اور اس کا سر پٹک 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 کے وہی مر گیا. بابا وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے قدرت کو, اللہ کی قدرت کو دیکھ رہا ہے, اور جو اس کا عملہ تھا وہ ہیبت زدہ ہو گیا اس بابے کو دیکھ کر کہ اس نے کیا تماشا بنا دیا ایک لمحے میں. تو اس نے کہا کہ اجابت از در حق بہر استقبال می آید, مظلوم کی آہ سے ڈر, کیونکہ جب وہ آہ کرتا ہے تو اجابت قبولیت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے. تو اس میں مضمون میں جو میں نے عرض کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو حضرت موسیٰ نے بددعا دی کہ ان کے پاس دولت ہے, یہ ہم فقیروں کی طرف آئیں گے یا ان امیروں کی طرف جائیں گے لوگ؟ اللہ نے فرمایا قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا, تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی, فَاسْتَقِيمَا, دونوں بھائی ڈٹ جاؤ, وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, اور ان بے علموں اور جاہلوں کی کسی بات کو نہ ماننا, ان کے پیچھے نہ چلنا. إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. فرعون نے گردن اٹھائی, پیسے اور دولت اور گھمنڈ میں آ کر اس نے گردن اٹھائی کہ میں بڑا ہوں, کون ہے موسیٰ اور کون ہے ہارون. بچوں کو ذبح کیا, لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا. فرمایا وہ فسادی تھا, فساد, اس نے گردن اٹھائی, زمین میری, مالک میں, یہ کون ہے؟ یہ تو زمین پر چلنے والا ہے, اس کو میں نے طاقت دی ہے, یہ جو سب کچھ دیا ہے اس کو میں نے دیا ہے, میں نے پیغام بھیجا اس کو جھٹلا دیا. اتنا تکبر, اتنی بڑھائی.
فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ادھر فرعون کو اپنے گھمنڈ، مال کا، دولت کا، پیسے کا، کوٹھیوں کا، محلوں کا، اور فرمایا وَنُرِيدُ، ادھر چل رہا تھا، وَنُرِيدُ، اور ہمارا کیا ارادہ بن رہا تھا، وَنُرِيدُ، اور ہمارا ارادہ کیا تھا، أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم احسان کریں ان پر جن کو زبردستی ضعیف اور کمزور بنا دیا گیا زمین میں۔ موسیٰ کو، ان کی قوم کو زبردستی معاشی تنگی دے کر، تمام وسائل چھین کر ان کو محتاج بنا دیا۔ ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ فرعون لے گیا۔ اپنے رشتہ داروں کو سردار بنا دیا جو ان کو ماننے والے تھے، جو اس کو خدا مانتے تھے، اور ان کو ضعیف کر دیا، کمزور کر دیا۔ استضعفوا فی الارض، استضعفوا نہیں ہے کہ یہ خود کمزور ہو گئے، نہیں، استضعفوا فی الارض، ان کو کمزور کیا گیا۔